ہسپتال کی سب سے پرانی اور ضعیف نرس کینسر کے آخری مرحلے میں تھی۔ ایک رات اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور روتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک پرانی چابی تھما دی۔ اس نے کہا کہ 20 سال پہلے اس نے اسی ہسپتال کی نرسری میں ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ میں نے تجسس میں اس چابی سے ہسپتال کے پرانے ریکارڈ روم کا وہ مخصوص لاکر کھولا۔ اندر رکھی فائل میں موجود پیدائشی سرٹیفکیٹ اور تصویر دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہسپتال کی اس تاریک، سرد اور نہایت خوفناک رات میں جب باہر آسمان پر سیاہ بادل اپنی پوری شدت اور غیظ و غضب کے ساتھ گرج رہے تھے اور تیز بارش کے موٹے موٹے قطرے شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں پر مسلسل یوں دستک دے رہے تھے جیسے کوئی بھولا بھٹکا مسافر سردی اور طوفان سے بچنے کے لیے پناہ مانگ رہا ہو، اور ہوائیں اس قدر تیز چل رہی تھیں کہ پرانے درختوں کی شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے کی آوازیں ہسپتال کے اندر تک سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت ہسپتال کے اس سنسان اور ویران کمرے میں میری سب سے پرانی، انتہائی قابل احترام اور ضعیف ساتھی نرس اپنے بستر مرگ پر زندگی کی آخری اور کٹھن سانسیں گن رہی تھی۔ اس کا جسم سرطان جیسے موذی اور جان لیوا مرض کے باعث اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا تھا، اور اب وہ محض ہڈیوں کا ایک بے جان سا ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی۔ موت کا گہرا اور تاریک سایہ اس کے زرد اور جھریوں زدہ چہرے پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے کی جھریاں اس کی عمر بھر کی تھکاوٹ اور مشقت کی گواہی دے رہی تھیں، لیکن اس کی اندر دھنسی ہوئی بے نور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور شدید اضطراب تھا جو اسے سکون سے مرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مسلسل کروٹیں بدلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اس کے ہونٹ کسی خشک پتے کی طرح کانپ رہے تھے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ اس ہسپتال میں اس نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال بے لوث خدمت کرتے ہوئے گزار دیے تھے، اور ہم سب اسے ایک ماں کا درجہ دیتے تھے۔ اس کی پوری زندگی مریضوں کی خدمت کرتے اور ان کے دکھ درد بانٹتے گزری تھی، لیکن آج اس کی یہ بے بسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کمرے میں موجود مشینوں کی دھیمی دھیمی ٹک ٹک اور اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آواز کے سوا ہر طرف ایک پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے انتہائی کمزور، نحیف اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میری طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں التجا اور پشیمانی دونوں شامل تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بغیر کسی لمبی تمہید کے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور ایک انتہائی پرانی، زنگ آلود اور بھاری سی چابی میری مٹھی میں دبا دی۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا اور بے چین محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس چابی کی چبھن نے میرے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی اور سرد لہر دوڑا دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس چابی کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا کوئی بہت بڑا اور بھاری بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا ہو۔ اس نے انتہائی نقاہت اور دکھ سے بھرپور آواز میں مجھے بتایا کہ آج سے ٹھیک 20 برس قبل جب وہ جوان تھی اور اسی ہسپتال کے بچوں کی دیکھ بھال والے حصے میں کام کرتی تھی، تو اس نے ایک بہت بڑا، ناقابل معافی اور بھیانک جرم کیا تھا، جس کا بھاری بوجھ وہ پچھلی 2 دہائیوں سے اپنے سینے پر اٹھائے پھر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ روز اس جرم کی آگ میں جلتی رہی ہے، اور اب جب کہ وہ موت کی دہلیز پر کھڑی ہے اور اس کا بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا ہے،
تو وہ اس راز کے بوجھ کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر نہیں جانا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی بہہ نکلی، جس نے اس کے چہرے کو مکمل طور پر بھگو دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل میں تجسس، خوف اور ہمدردی کا ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، جو بھی بات ہے وہ آرام سے بتائے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور بس اسی زنگ آلود چابی کی طرف اشارہ کرتی رہی، جو اب میرے ہاتھ میں پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے سب سے نچلے اور ویران حصے میں موجود پرانے ریکارڈ روم کے اندر ایک مخصوص لوہے کی الماری ہے، جس کے ایک خانے میں اس کے اس خوفناک راز کی تمام تفصیلات ایک پرانے کاغذات کے پلندے میں دفن ہیں۔ اس نے مجھ سے گڑ گڑا کر التجا کی کہ میں فوراً وہاں جاؤں اور اس راز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس سے پہلے کہ اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے۔ اس کی باتیں سن کر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے عارضی طور پر سلب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی نیک اور پارسا عورت نے ایسا کون سا جرم کیا ہوگا جس نے اسے موت کے وقت بھی اس قدر بے چین کر رکھا ہے۔ میں مزید کچھ پوچھے بغیر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کی لمبی اور چوڑی راہداری میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور روشنی کے پرانے بلب رہ رہ کر چھپک رہے تھے، جس سے دیواروں پر عجیب و غریب اور خوفناک سائے بن اور بگڑ رہے تھے۔ اس وقت ہسپتال کا تیسرا پہر تھا اور پورا ہسپتال گہری نیند سو رہا تھا۔ باہر طوفان کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا اور بادلوں کی گرج سے ہسپتال کی عمارت لرز رہی تھی۔ صرف میرے قدموں کی چاپ اس گہری اور پر اسرار خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کا رخ کیا جو سیدھی اس تاریک تہخانے کی طرف جاتی تھیں، جہاں ہسپتال کا پرانا اور متروک ریکارڈ رکھا جاتا تھا اور جہاں عام طور پر دن کی روشنی میں بھی کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ میرا خوف اور تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں پر چلتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی نامعلوم اور پرخطر دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں۔ تہخانے کا پرانا لکڑی کا دروازہ بے حد بھاری تھا اور اس پر دیمک کے ان گنت نشانات موجود تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ٹھنڈے پیتل کے دستے کو پکڑا اور پوری طاقت سے اسے دھکیل کر کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک مخصوص قسم کی بساند اور پرانے گلے سڑے کاغذات کی بو نے میرا استقبال کیا، جو اتنی تیز تھی کہ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روکنی پڑی۔ اندر گپ اندھیرا تھا اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے دیوار پر ہاتھ مار کر ٹٹولتے ہوئے بامشکل ایک پرانے طرز کا بلب روشن کیا، جس کی زرد اور مدھم روشنی بامشکل چند قدم تک ہی جا رہی تھی اور باقی سارا کمرہ تاریکی کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں لوہے کی بے شمار پرانی اور دیو ہیکل الماریاں لمبی لمبی قطاروں میں رکھی ہوئی تھیں، جن پر سالوں کی موٹی گرد جمی ہوئی تھی اور جگہ جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے، جن میں کئی مردہ کیڑے مکوڑے پھنسے ہوئے تھے۔ میں اس ضعیف نرس کے بتائے ہوئے الماری کے نمبر کو اپنے ذہن میں بار بار دہراتے ہوئے ان الماریوں کے درمیان بنی تنگ سی جگہ پر چلنے لگی۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی ویرانی، خاموشی اور دیواروں پر پڑنے والے میرے اپنے ہی لمبے سائے مجھے شدید خوفزدہ کر رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تاریکی میں چھپی کوئی اندیکھی مخلوق مجھے مسلسل گھور رہی ہو
اور کسی بھی وقت مجھ پر حملہ کر دے گی۔ لیکن اس راز کو جاننے کی طلب اور تجسس کا غلبہ اس قدر زیادہ تھا کہ میرے قدم پیچھے ہٹنے کو کسی صورت تیار نہیں تھے۔ آخر کار چلتے چلتے میں اس مخصوص دراز تک پہنچ گئی جو کمرے کے آخری کونے میں تاریکی کے گہرے سائے میں چھپی ہوئی تھی، اور جس پر وہ نمبر درج تھا جو اس نرس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس زنگ آلود چابی کو الماری کے تالے میں ڈالا۔ اس قدر پرانا اور زنگ آلود تھا کہ چابی اس کے اندر بڑی مشکل سے گھوم رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر چابی کو گھمایا تو تالے کے کھلنے کی ایک زوردار اور کرخت آواز پیدا ہوئی، جس نے اس تہہ خانے کی پر اسرار خاموشی کو ایک جھٹکے سے توڑ دیا، اور مجھے یوں لگا جیسے میرا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ میں نے دراز کے ہینڈل کو پکڑا اور اسے باہر کی طرف کھینچا۔ دراز کے کھلتے ہی اندر سے پرانی دھول اور مٹی کا ایک بادل سا اڑا، جس نے مجھے بری طرح کھانسنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ہاتھ سے گرد کو صاف کیا تو اندر ایک بے حد پرانا، بوسیدہ اور خستہ حال کاغذات کا پلندہ رکھا ہوا تھا، جس پر ایک موٹا سا کالا دھاگا بندھا ہوا تھا، اور اس پر ٹھیک 20 برس پرانی تاریخ انتہائی مدھم لکھائی میں درج تھی۔ کاغذات کا رنگ وقت کے ساتھ زرد پڑ چکا تھا اور ان کے کنارے گلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل اور سوکھتے حلق کے ساتھ اس پلندے کو احتیاط سے باہر نکالا اور اس پر جمی گرد کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور سردی کے باوجود میرے ماتھے اور گردن پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں نے انتہائی احتیاط سے اس دھاگے کو کھولا اور ان پرانے کاغذات کو دیکھنا شروع کیا تو سب سے اوپر ایک نوزائیدہ بچی کا سرکاری وفات نامہ موجود تھا، جس کے مطابق اسے پیدا ہونے کے محض چند گھنٹوں بعد ہی مردہ قرار دے دیا گیا تھا، اور موت کی وجہ انتہائی کمزوری اور سانس کی بندش لکھی گئی تھی۔ اس وفات نامے پر ہسپتال کی مہر اور اس دور کے ڈاکٹر کے دستخط بھی موجود تھے۔ اس وفات نامے پر درج تفصیلات کے مطابق اس بچی کے والدین انتہائی غریب اور نادار تھے، جو اس کے علاج اور اسے حرارت گاہ میں رکھنے کے ہوشربا اخراجات برداشت کرنے کی بالکل بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اور اسی انتہائی مجبوری اور بے بسی کے تحت وہ اسے اسی حالت میں ہسپتال کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اس بچی کی لاش کو لے جا کر دفنا سکیں، اس لیے انہوں نے ہسپتال کی انتظامیہ سے درخواست کی تھی کہ وہ خود ہی اس کا کفن دفن کر دیں۔ یہاں تک تو یہ ایک عام سی اور روزمرہ کی دردناک کہانی معلوم ہو رہی تھی، جو اکثر ایسے بڑے ہسپتالوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور جس میں بظاہر کوئی اتنا بڑا راز یا جرم چھپا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا جس کے لیے وہ ضعیف عورت اس قدر تڑپ رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس پرانے اور بوسیدہ وفات نامے کو ہٹا کر اس کے نیچے موجود دیگر کاغذات کو بغور دیکھا تو میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری چیز مار دی ہو۔ وہاں کچھ پرانی اور خفیہ رسیدیں موجود تھیں جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھیں کہ اس ضعیف نرس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور حلال کی کمائی اس بچی کو خفیہ طور پر ہسپتال کے ایک چھپے ہوئے حصے کی حرارت گاہ میں زندہ رکھنے اور اس کے مہنگے علاج پر خرچ کر دی تھی۔ وہاں دوائیوں کی پرچیاں، خون کی بوتلوں کے بل اور دیگر طبی اخراجات کی لمبی تفصیلات موجود تھیں، جو ظاہر کر رہی تھیں کہ کئی مہینوں تک اس بچی کا علاج جاری رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی بچی کو جسے سرکاری کاغذات میں مردہ قرار دیا جا چکا تھا،
بچانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑائی تھیں، اپنے ہسپتال کو دھوکہ دیا تھا اور اپنے پیشے کے اصولوں سے سنگین غداری کی تھی۔ یہ سب پڑھ کر میرا دماغ چکرا گیا اور میرا پورا جسم کسی نامعلوم خوف سے کانپنے لگا۔ سسپینس اور بے چینی ہر گزرتے لمحے اور ہر نئے کاغذات کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک نرس اتنی بڑی ہمت کیسے کر سکتی ہے اور اس نے اتنے طویل عرصے تک اس بات کو کیسے چھپائے رکھا۔ لیکن سب سے بڑا اور ہولناک دھچکا مجھے اس وقت لگا جب میں نے ان تمام رسیدوں اور کاغذات کے بالکل نیچے چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی پرانی تصویر کو باہر نکالا۔ وہ ایک بے حد پیاری، خوبصورت اور مسکراتی ہوئی بچی کی تصویر تھی جسے وفات نامے کے مطابق کئی سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تصویر اس بات کی زندہ گواہی دے رہی تھی کہ وہ بچی موت کے تاریک منہ سے بحفاظت نکال لی گئی تھی۔ اس بچی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ اس ضعیف عورت نے ایک ایسا ناقابل یقین جرم کیا تھا جس نے دراصل ایک معصوم جان کو بچا لیا تھا، لیکن وہ بچی آخر تھی کون؟ اسے زندہ بچانے کے بعد کس کے حوالے کیا گیا؟ وہ غریب والدین کون تھے جو اسے مرتا ہوا چھوڑ گئے تھے؟ اور اس نرس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی ایک اجنبی بچی پر کیوں لوٹا دی؟ کیا اس بچی کا اس ہسپتال میں کام کرنے والے کسی شخص سے کوئی تعلق تھا، یا صرف انسانی ہمدردی کا ایک انوکھا اور دیوانہ وار واقعہ تھا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میرے ذہن میں سوالات کا ایک شدید طوفان مچ گیا۔ باہر طوفان کا شور مزید تیز ہو چکا تھا اور بادلوں کی گرج اس قدر ہیبت ناک تھی کہ تہہ خانے کی پرانی دیواریں بھی لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ لیکن میرے ذہن کے اندر جو سوالات اور وسوسوں کا طوفان مچ چکا تھا، اس کے سامنے باہر کا طوفان بالکل ہیچ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اس مسکراتی ہوئی بچی کی تصویر کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرا دل پسلیوں سے اس زور سے ٹکرا رہا تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میری دھڑکن بند ہی نہ ہو جائے۔ میں نے تصویر کو واپس اسی جگہ رکھا اور کاغذات کے اس بوسیدہ پلندے کو مزید کریدنا شروع کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس بھیانک اور ناقابل فہم راز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ کاغذات کے بالکل نچلے حصے میں مجھے ایک چھوٹی سی پرانی چمڑے کی جلد والی کتا بچہ نما کاپی ملی، جسے عام طور پر لوگ اپنا روز نامچہ لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس روز نامچے کی جلد جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی اور اس کے اوراق وقت کی دھول اور نمی کی وجہ سے پیلے پڑ کر آپس میں چپکنے لگے تھے۔ میں نے انتہائی احتیاط سے اس کی جلد کو کھولا تاکہ اس کے خستہ حال اوراق ٹوٹ کر بکھر نہ جائیں۔ زرد اور مدھم روشنی میں جب میں نے پہلے صفحے پر نظر ڈالی تو وہاں اسی ضعیف تمےدار کی منحوس لکھائی موجود تھی جو میں پچھلے کئی سالوں سے ہسپتال کے مختلف روزمرہ کے کاموں کے دوران دیکھتی آئی تھی، لیکن اس روز نامچے میں لکھی گئی تحریر میں ایک عجیب سی عجلت اور خوف چھلک رہا تھا، جیسے لکھنے والے کا ہاتھ مسلسل کانپ رہا ہو اور وہ کسی شدید ذہنی دباؤ کے تحت یہ سب قلم بند کر رہا ہو۔ پہلے صفحے پر آج سے ٹھیک 20 برس قبل کی وہ تاریخ درج تھی جب اس بچی کو شفاخانے لایا گیا تھا۔ اس ضعیف عورت نے لکھا تھا کہ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے کٹھن اور طویل رات تھی، جب ایمرجنسی یا ہنگامی اقدام کے شعبے میں ایک انتہائی غریب اور بدحال جوڑا اپنی نومولود بچی کو لے کر آیا تھا
جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ طبیبوں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا تھا کہ بچی کو بچانے کے لیے اسے فوری طور پر ایک مخصوص حرارت گاہ میں رکھنا ہوگا اور کچھ انتہائی مہنگی دوائیں اور خون کا بندوبست کرنا ہوگا، جس کا خرچ اس غریب جوڑے کی استطاعت سے کوسوں دور تھا۔ روز نامچے کے اگلے صفحات پر اس خادمہ نے اپنے دل کی وہ کیفیت لکھی تھی جب اس نے ان غریب والدین کو ہسپتال کی راہداری میں دھاڑیں مار کر روتے اور اپنی بچی کو موت کے منہ میں چھوڑ کر بے بسی سے واپس جاتے دیکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس رات جب وہ اس بچی کے بستر کے پاس کھڑی تھی تو اس معصوم جان نے اپنے ننھے اور کمزور ہاتھ سے اس کی انگلی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا کہ اس کا دل پگھل گیا اور اسی ایک لمحے نے اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جو قانون اور اصولوں کی نظر میں ایک بہت بڑا جرم تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس نے رات کے پچھلے پہر جب تمام بڑے معالج اور دیگر عملہ آرام کر رہا تھا، خاموشی سے اس بچی کا جھوٹا وفات نامہ تیار کیا اور ہسپتال کے پرانے حصے میں جہاں اب کوئی نہیں جاتا تھا وہاں ایک پرانی اور خراب پڑی ہوئی حرارت گاہ کو اپنے خرچے پر ایک مستری سے ٹھیک کروا کر چھپا دیا تھا۔ یہ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک معمولی سی تنخواہ دار عورت نے اتنی بڑی جسارت کیسے کر لی۔ اس روز نامچے کا ہر وقت اس کی بے لوث محبت، انتھک محنت اور ایک شدید خوف کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ دن بھر اپنے فرائض انجام دیتی اور رات کو سب کی نظروں سے بچ کر اس متروک حصے میں جاتی جہاں وہ بچی اس چھپی ہوئی حرارت گاہ میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ اپنی ساری تنخواہ اور زندگی بھر کی جمع کی ہوئی تھوڑی بہت رقم اس بچی کی مہنگی ادویات پر خرچ کر رہی تھی۔ ایک صفحے پر اس نے تذکرہ کیا تھا کہ جب اس کے پاس دوائیاں خریدنے کے پیسے ختم ہو گئے تو اس نے اپنی شادی کی وہ واحد نشانی جو ایک سونے کی انگوٹھی کی شکل میں اس کے پاس موجود تھی اسے بھی بیچ دیا تاکہ اس اجنبی بچی کی سانسیں چلتی رہیں۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی اور وہ آنسو روز نامچے کے پرانے اوراق پر گر کر انہیں مزید گیلا کرنے لگے۔ مجھے اس ضعیف عورت سے جو اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی ایک عجیب سی عقیدت محسوس ہونے لگی۔ اس نے ان صفحات میں اپنے ان خوفناک لمحات کا بھی ذکر کیا تھا جب ایک رات ہسپتال کا بڑا معالج اچانک دورے پر نکل آیا تھا اور وہ پرانے صفحے کی طرف جانے لگا تھا۔ اس خادمہ نے لکھا تھا کہ اس رات اس کی جان نکل گئی تھی اور اس نے اندھیرے میں چھپ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں کہ اس کا یہ راز فاش نہ ہو ورنہ وہ جیل چلی جائے گی اور وہ بچی علاج نہ ملنے کی وجہ سے مر جائے گی۔ معجزاتی طور پر وہ معالج آدھے راستے سے ہی کسی اور ہنگامی صورتحال کی وجہ سے واپس پلٹ گیا اور اس طرح وہ دونوں بچ گئیں۔ روز نامچے کے صفحات پلٹتے ہوئے میں ان مہینوں کے سفر سے گزر رہی تھی جن میں وہ بچی آہستہ آہستہ موت کے سائے سے نکل کر زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ایک صفحے پر اس نرس نے انتہائی خوشی اور جذبات سے مغلوب ہو کر لکھا تھا کہ آج اس معصوم جان نے پہلی بار آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرائی تو اسے لگا جیسے اسے دنیا کی ساری دولت مل گئی ہو۔ لیکن اسی خوشی کے ساتھ اس روز نامچے میں ایک گہری اداسی اور فکر بھی شامل ہونے لگی تھی، کیونکہ بچی اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی اور اسے مزید ہسپتال کے اس تاریک اور متروک حصے میں چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اب اس خادمہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس بچی کا کیا کرے۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کا دل قطعی طور پر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا
کہ وہ اس بچی کو کس یتیم خانے کے حوالے کر دے جہاں اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، اور نہ ہی وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتی تھی کیونکہ وہ خود تنہا اور غریب تھی، اور ہسپتال کی انتظامیہ اس سے ہزار سوالات کرتی کہ یہ بچی کہاں سے آئی۔ میں سانس روکے اس کے لکھے ہوئے ہر لفظ کو اپنے دل پر نقش کر رہی تھی، اور میرا تجسس عروج پر پہنچ چکا تھا کہ آخر اس نے اس بچی کو کس کے حوالے کیا۔ اگلے کچھ صفحات میں اس نے لکھا تھا کہ اس نے اپنے طور پر شہر کے کچھ ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو نیک خصلت ہوں، پڑھے لکھے ہوں، اور جن کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو، تاکہ وہ اس بچی کو ایک بہترین اور محفوظ مستقبل دے سکے۔ کئی ہفتوں کی خفیہ تلاش اور لوگوں سے بالواسطہ معلومات جمع کرنے کے بعد بالآخر اسے ایک ایسا جوڑا مل گیا جو اس کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ اس نے اس جوڑے کی تفصیلات لکھتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، تعلیم یافتہ تھے، انتہائی شریف النفس تھے، لیکن شادی کے کئی سال گزر جانے کے باوجود اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، اور اس محرومی نے ان کی زندگیوں میں ایک گہرا خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس خادمہ نے لکھا تھا کہ اس نے ایک رات خاموشی سے ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی، اور جب وہ باہر آئے تو اس نے وہ بچی ان کے حوالے کرتے ہوئے ان سے رو رو کر التجا کی تھی کہ وہ اس بچی کو اپنی سگی اولاد کی طرح پالے اور اسے اعلیٰ تعلیم دلائے، اور کبھی بھی اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ ان کا اپنا خون نہیں ہے۔ اس جوڑے نے حیرت اور صدمے کے باوجود اس بچی کو یوں سینے سے لگا لیا تھا جیسے انہیں ان کی تمام دعاؤں کا صلہ مل گیا ہو۔ انہوں نے اس خادمہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو ہمیشہ اپنے سینے میں دفن رکھیں گے اور اس بچی کو دنیا کی ہر خوشی دیں گے۔ یہ سب پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک شدید جھماکہ ہوا، اور ایک انجانا سا خوف میرے پورے وجود پر مسلط ہونے لگا۔ اس روز نامچے میں اس جوڑے کی جو نشانیاں اور تفصیلات لکھی گئی تھیں وہ مجھے کسی جانی پہچانی سی لگ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے صفحات پلٹے تاکہ اس جوڑے کا نام یا ان کے گھر کا پتہ پڑھ سکوں، لیکن اس محتاط نرس نے کہیں بھی ان کا نام واضح طور پر نہیں لکھا تھا۔ البتہ اس نے اس رات کی کچھ ایسی باریک تفصیلات ضرور لکھی تھیں جنہوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے لکھا تھا کہ جس رات اس نے وہ بچی اس جوڑے کے حوالے کی تو اس نے بچی کو ایک مخصوص سرخ رنگ کے اونی کمبل میں لپیٹا ہوا تھا جس کے کناروں پر سفید دھاگے سے پھول کڑے ہوئے تھے، اور اس نے بچی کے گلے میں ایک چھوٹا سا چاندی کا تعویذ پہنایا تھا تاکہ وہ بری نظر سے محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ اس نے بچی کی ایک جسمانی نشانی کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس بچی کی دائیں کلائی پر ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی واضح پیدائشی سیاہ نشان موجود تھا جس کی شکل ایک ستارے جیسی تھی۔ یہ سطریں پڑھتے ہی میرے ہاتھوں سے وہ پرانا روزنامچہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا، اور میرا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے دائیں بازو کی آستین کو اوپر کیا اور اپنی کلائی پر موجود اس ستارے نما سیاہ نشان کو گھورنے لگی جو بچپن سے میری کلائی پر موجود تھا اور جسے میری ماں اکثر چوم کر کہتی تھی کہ یہ میری خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ میرا سانس بری طرح اکھڑنے لگا اور تہ خانے کا وہ زرد بلب مجھے اپنے گرد گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرے دماغ میں میری اپنی یادوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ سرخ رنگ کا اونی کمبل جس پر سفید پھول کڑے ہوئے تھے وہ آج بھی میرے کمرے کی الماری میں ایک قیمتی یادگار کے طور پر محفوظ تھا،
اور میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ میں اسی کمبل میں لپٹ کر اس ہسپتال سے گھر آئی تھی، اور وہ چاندی کا تعویذ وہ تو آج تک میرے گلے میں موجود تھا۔ مجھے لگا جیسے تہہ خانے کی ان دیواروں نے مجھے چاروں طرف سے دبوچ لیا ہو اور میری سانسیں بند ہو رہی ہوں۔ وہ تفصیلات، وہ نشانیاں، وہ غریب اور بے اولاد لیکن تعلیم یافتہ جوڑا جس نے ایک نامعلوم بچی کو اپنایا تھا، وہ سب کچھ میری اپنی زندگی کے اوراق تھے۔ میں پیچھے کی طرف لڑکھڑائی اور لوہے کی ایک ٹھنڈی الماری سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے پیروں میں مزید کھڑے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور سردی کے باوجود مجھے شدید گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس بستر مرگ پر پڑی ضعیف عورت کا وہ روتا ہوا چہرہ گھومنے لگا، جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ 20 سال پرانے ایک گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اب وہ تمام کڑیاں آپس میں مل رہی تھیں اور مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے مجھے ہی کیوں بلایا اور مجھے ہی وہ چابی کیوں دی۔ سسپینس کا جو حال اس روز نامچے کے پہلے صفحے سے شروع ہوا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ میرے گرد تنگ ہو چکا تھا اور مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہا تھا جسے تسلیم کرنا میرے لیے موت سے بھی زیادہ کٹھن تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس بچی کی اس تصویر کو دوبارہ اٹھایا جو ان کاغذات کے ساتھ موجود تھی، اور اب جب میں نے اس مسکراتے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے اس میں اپنی ہی بچپن کی جھلک صاف نظر آنے لگی۔ میں نے پوری زندگی جنہیں اپنا سگا اور حقیقی ماں باپ سمجھا تھا، جن پر مجھے بے تحاشا فخر تھا، وہ دراصل میرے حقیقی والدین نہیں تھے، بلکہ میں تو ایک لاوارث اور موت کے منہ میں چھوڑی گئی وہ بدقسمت بچی تھی جسے سرکاری کاغذات میں مردہ قرار دیا جا چکا تھا، اور جسے زندہ رکھنے کے لیے اس نیک دل اور عظیم عورت نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری پوری زندگی کی بنیاد ہی کسی جھوٹ پر رکھی گئی ہو اور میری شناخت ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہو، لیکن ساتھ ہی مجھے اس ضعیف خادمہ کے لیے اپنے دل میں ایک بے پناہ احترام اور محبت کا جذبہ بھی ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کے ایک اس عمل نے مجھے وہ شاندار زندگی اور وہ مقام دیا تھا جس کی وجہ سے میں آج اسی ہسپتال میں ایک قابل فخر اور کامیاب مقام پر موجود تھی۔ میرے اندر جذبات کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس میں خوف، حیرت، دکھ اور عقیدت سب کچھ شامل تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اس تہخانے سے باہر نکل کر اس حقیقت کا سامنا کیسے کروں گی جو اس بند الماری میں پچھلے 20 سالوں سے میرے انتظار میں دفن تھی۔ تہخانے کے اس گپ اندھیرے اور خنک ماحول میں جب میرے وجود کا ایک ایک ذرہ خوف اور حیرت کی اس شدید لہر سے لرز رہا تھا جس نے میری پوری زندگی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری دنیا ایک ہی لمحے میں الٹ گئی ہو۔ میرے ہاتھوں میں وہ پرانا روزنامچہ اور بچپن کی وہ تصویر اس طرح کانپ رہی تھی جیسے کسی زلزلے نے سب کچھ تہہ و بالا کر دیا ہو۔ میرے سینے میں اٹھنے والی طوفانی سسکیوں نے اس ویران تہہ خانے کی خاموشی کو اس بے دردی سے توڑا کہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے والی آوازیں کسی بھوت کی طرح مجھے ڈرانے لگیں۔ میرا دماغ اس ناقابل تردید سچائی کو قبول کرنے سے بالکل انکاری تھا کہ میں جس ماں باپ کو اپنا اصل مانتی چلی آئی تھی اور جن کی محبت پر مجھے ناز تھا، وہ دراصل میرے حقیقی خونی رشتے نہیں تھے، بلکہ میں تو وہ لاوارث اور بدقسمت جان تھی
جسے سرکاری کاغذات کی روح سے 20 سال پہلے اسی ہسپتال کے ایک گوشے میں اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے گلے میں پڑا ہوا وہ چاندی کا تعویذ اور میری دائیں کلائی پر موجود وہ ستارے نما سیاہ نشان اس ہولناک سچ کی اس قدر واضح گواہی دے رہے تھے کہ اب کسی بھی قسم کے شک یا شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ لیکن ان تمام تلخ حقائق کے درمیان میرے اندر ایک بہت بڑا سوال یہ بھی گونج رہا تھا کہ آخر اس ہسپتال کی سب سے ضعیف اور بیمار نرس نے مجھے مرنے سے تو بچا لیا تھا اور اپنی زندگی بھر کی تمام جمع پونجی مجھ پر لٹا کر مجھے ایک باعزت خاندان کے سپرد بھی کر دیا تھا۔ لیکن اب 20 سال گزر جانے کے بعد اس نے اچانک موت کے منہ میں جاتے ہوئے مجھے ہی کیوں چنا اور اپنے اس چھپائے گئے گناہ کا راز مجھ پر ہی کیوں آشکار کیا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور بہت بڑا اور گہرا راز چھپا ہوا تھا جو ابھی تک تاریکی کے پردوں میں دفن تھا؟ میرے قدم لڑکھڑاتے ہوئے اس پرانے ریکارڈ روم کی لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھے، کیونکہ اب اس تہخانے کی گھٹن اور بند کمرے کی فضا میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور میرے پھیپھڑے آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور اس بھاری دروازے کو دھکیل کر باہر ہسپتال کی لمبی راہداری میں نکل آئی، جہاں باہر طوفان کی شدت اب بھی اسی طرح برقرار تھی اور بادلوں کی گرج سے پورا ہسپتال لرز رہا تھا۔ میرے پیر خود بخود اس نرس کے کمرے کی طرف چل پڑے جہاں وہ زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب میرا سانس ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ جب میں نے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا تو اندر کی مدھم روشنی میں اس کی وہ بستر پر پڑی ہوئی نحیف اور کمزور لاش نما جسم پر نظر پڑی، جو اب اور بھی زیادہ نڈھال معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی بند آنکھیں اور کھلے ہوئے ہونٹ اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ اس کی روح اب بس جانے ہی والی تھی۔ جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھائے اور اس کے بستر کے پاس پہنچی تو اس نے اپنی وہ بے نور اور بوجھل آنکھیں انتہائی مشکل سے کھولیں اور اس کی نگاہیں سیدھا میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے گئے اس پرانے روزنامچے اور اس تصویر پر پڑی۔ اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک انتہائی ہلکی اور کمزور سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بہت بڑے بوجھ سے ہلکی ہو گئی ہو۔ اس نے اپنا وہ کانپتا ہوا اور ٹھنڈا یخ ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف بڑھایا اور انتہائی نقاہت سے بھرپور لیکن اتنی صاف آواز میں کہ میں اس کا ایک ایک لفظ اپنے دل پر نقش کر سکوں، مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری بچی، میں جانتی تھی کہ تم اس تہخانے تک ضرور جاؤ گی اور میرے اس 20 سال پرانے گناہ کے اس پار چھپے ہوئے اس اصل سچ تک بھی ضرور پہنچ جاؤ گی جو میں اتنی مدت سے دنیا کی نظروں سے چھپا کر بیٹھی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا ایک اور سیلاب منڈایا۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے تھام لیا اور اس سے پوچھا کہ اگر تم نے مجھے بتایا تھا تو تم اسے گناہ کیوں کہتی ہو؟ اور اس کہانی کا وہ آخری اور سب سے خطرناک راز کیا ہے جو تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو؟ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک چمکتا ہوا سچ تھا جو اب باہر آنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ بچی جسے میں نے بچایا تھا وہ دراصل اس ہسپتال کے اس وقت کے سب سے بڑے
اور ظالم نگران اعلیٰ کی وہ اولاد تھی جسے اس کے اپنے ہی باپ نے بدنامی کے ڈر سے مار دینے کا حکم دیا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ راز یہ نہیں تھا کہ میں نے ایک غریب بچی کو بچایا تھا، بلکہ اصل گناہ یہ تھا کہ میں نے ایک ایسے طاقتور انسان کے خون کو زندہ رکھا ہے جو آج بھی اسی ہسپتال کی پالیسیوں اور پرانی عمارتوں کے تاریک سائے میں زندہ ہے، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ مردہ قرار دی گئی بچی آج اسی ہسپتال میں ایک ڈاکٹر بن چکی ہے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ خوفناک انکشاف سنتے ہی میرے پیروں تلے سے سچ مچ زمین نکل گئی، اور میرے سامنے کھڑی وہ ضعیف نرس اس آخری جملے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس انکشاف کے بعد میرے ذہن میں خوف کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جس نے میرے دل کو جکڑ لیا، کیونکہ وہ نگران اعلیٰ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جو آج اس پورے ہسپتال کا سب سے بڑا مالک اور ڈائریکٹر بن چکا تھا، اور جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے معالجین کی نوکریاں چلی جاتی ہیں۔ وہ شخص جسے سب ایک دیوتا اور مسیحا مانتے ہیں، دراصل اندر سے ایک ایسا صفاک انسان ہے جس نے اپنی ہی اولاد کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، اور اب جب کہ میں اسی ہسپتال میں دن رات کام کر رہی ہوں اور اس کے سامنے آتی جاتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے موت ہر وقت میرے گرد منڈ لا رہی ہو۔ اس نرس نے مرتے وقت مجھ پر جو حقیقت آشکار کی تھی، اس نے میری زندگی کو ایک خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا، کیونکہ اگر اس ظالم انسان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ خود جو اس نے 20 سال پہلے مٹانے کی کوشش کی تھی آج اسی ہسپتال کے اندر زندہ سلامت موجود ہے اور اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ مجھے اس دنیا سے مٹانے میں ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس خوفناک سچائی کے بوجھ نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ باہر طوفان اب تھم چکا تھا اور صبح کی پہلی کرن ہسپتال کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگی تھی، لیکن میری زندگی میں اب کبھی اجالا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میرا وہ ماضی جس پر میں فخر کرتی تھی وہ ایک جھوٹ تھا، اور میرا حال ایک خوفناک خطرے کی زد میں تھا۔ میں نے اس روز نامچے کو اپنی چھاتی سے لگایا اور اس نرس کی لاش کو ایک آخری نظر سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر قدم نکالا، کیونکہ اب مجھے اپنی بقا کے لیے اس ظالم نظام اور اس صفاک انسان کے خلاف ایک ایسی جنگ لڑنی تھی جس کا انجام یا تو میری موت تھا یا پھر اس چھپے ہوئے سچ کی مکمل فتح، اور یہی وہ آخری راز تھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی اور مجھے ایک ایسی آگ میں دھکیل دیا تھا جس سے نکلنا اب میرے بس میں نہیں تھا، اور میرے اندر اٹھنے والے اس طوفان نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میرے قدم اب کانپ نہیں رہے تھے، بلکہ ان میں ایک عجیب سا عزم اور ایک نئی غضب کی طاقت آ چکی تھی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اب یا تو مجھے خود کو بچانے کے لیے اس ہسپتال کے اندھیروں کا خاتمہ کرنا ہوگا یا پھر اس ظالم کے ہاتھوں خود فنا ہونا ہوگا، اور یہی وہ خوفناک انجام تھا جس کی گواہی وہ پرانا ریکارڈ روم اور وہ ضعیف نرس دے رہی تھی۔ اور اب یہ کہانی ایک نئے اور خطرناک موڑ میں داخل ہو چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، اور میرا وجود اس حقیقت کے بوجھ تلے ہمیشہ کے لیے لرز رہا تھا، اور اس طرح میرے اندر چھپا ہوا وہ سچ اب دنیا کے سامنے آنے کے لیے تیار تھا جو اس پورے ہسپتال کی بنیادوں کو ہلا دینے کی پوری طاقت رکھتا تھا، اور میری اپنی تقدیر کا فیصلہ اب میرے اپنے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔
جس کے ہر قدم پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ کم از کم میں اب اندھیرے میں نہیں بلکہ سچ کی روشنی میں کھڑی تھی۔ اس کے باوجود اس خوفناک حقیقت کے سائے میرے دل و دماغ پر اس طرح مسلط ہو چکے تھے کہ مجھے ہر سمت صرف اندھیرا اور خطرہ ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ میں اب اچھی طرح جان چکی تھی کہ جس شخص کو یہ پورا شہر ایک مسیحا اور ہسپتال کا سب سے بڑا خیرخواہ سمجھتا ہے، وہ دراصل ایک بے رحم اور سنگ دل انسان ہے جس نے اپنے ہی خون کو مٹانے کا حکم صادر کیا تھا، اور اب وہی خون، یعنی کہ میں اسی کی چھت کے نیچے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے زندگی کو گزار رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دیواریں بھی مجھ پر آ گریں گی، لیکن اس سب کے باوجود اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور عزم مصمم کے ساتھ اس ہسپتال کے اندھیروں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تاکہ اس ضعیف نرس کی قربانی رائگاں نہ جائے اور اس ظالم کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو سکے۔ اس عزم کے ساتھ ہی میں نے اس ہسپتال کے اندھیروں کے خلاف اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز کر دیا۔ وہ میرے ہاتھ میں وہ پرانا روزنامچہ اور وہ تصویر اب میرے لیے کسی ہتھیار سے کم نہیں تھے، جن کی طاقت سے اس ظالم اور طاقتور ڈائریکٹر کی سلطنت کو ہلایا جا سکتا تھا، جو خود کو اس ہسپتال کا خدا سمجھتا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے تمام خفیہ دستاویزات اور اصل شواہد کو انتہائی چالاکی اور احتیاط سے ہسپتال کے محفوظ ریکارڈ سے نکال کر ایک خفیہ مقام پر محفوظ کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ شخص اس سچ کو مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میرے اندر کا ڈر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسا فولادی عزم لے چکا تھا جسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے قانونی ماہرین اور صحافیوں کے ایک ایسے گروپ سے رابطہ کیا جو اس مکروہ نظام کے خلاف آواز کو اٹھانے کی جرأت رکھتے تھے۔ جب وہ تمام دستاویزات اور اس نرس کا اعترافی خط دنیا کے سامنے آیا تو پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، میڈیا پر طوفان آ گیا اور اس ہسپتال کے اندھیرے راز ایک ایک کر کے سب کے سامنے عیاں ہو گئے۔ وہ ظالم ڈائریکٹر جو قانون کی گرفت سے ہمیشہ بالا تر سمجھا جاتا تھا، آج قانون کے کٹہرے میں کھڑا تھا اور اس کی تمام مکروہ سازشیں بے نقاب ہو چکی تھیں۔ اس مقدمے کے فیصلے کے دن جب عدالت نے اسے اس کے جرم کی عبرتناک سزا سنائی تو مجھے یوں لگا جیسے اس ضعیف نرس کی روح کو سکون مل گیا ہو، اور میرا وہ کٹھن سفر جو ایک اندھیرے تہہ خانے سے شروع ہوا تھا آج سچائی کی فتح پر ختم ہوا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک دھوکہ یا راز کا پردہ فاش ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اور حالات کتنے ہی ناساز کیوں نہ ہوں، سچ کی طاقت ہمیشہ جھوٹ اور ظلم کے پہاڑ کو ریت کی طرح اڑا دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی مشکلات سے گھبرا کر ہار نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ اندھیری سے اندھیری رات کے بعد بھی صبح کا اجالا ضرور آتا ہے، اور ایک سچا اور باحوصلہ انسان اکیلے ہی پورے نظام کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے ارادے پختہ ہوں اور نیت صاف ہو۔